پارہ نمبر 29 تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس پارے کی پہلی سورۃ الملک ہے جس کو تبارک الذی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں کائنات کے نظام کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ یہ انتہائی محکم مضبوط نظام ہے، اس میں نہ کسی طرح کا کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے۔ اس نظام کا ہر عنصر اپنی جگہ مکمل اور مستحکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، وہی اللہ اس کا مدبر اور نگران ہے۔ اس کائنات میں انسان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، یہ اس کے لیے دارالامتحان ہے۔ فرمایا حسن عمل ہی سے وہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے، جو اچھا عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان کفر پر آمادہ ہے تو وہ خود آخرت میں اس کے ہولناک نتائج کا مشاہدہ کر لے گا۔ یہ مضمون تقریباً 11 آیات تک پھیلا ہوا ہے۔ اگلی 3 آیتوں میں انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ سے تمہاری کوئی چھپی یا کھلی بات پوشیدہ نہیں ہے، وہ اللہ تمہارے دل کے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ اس لیے انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس باخبر اور علیم ہستی سے ڈرے۔ آنے والی 7 آیتوں میں کائنات کے بعد ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم ان حقائق کا صحیح ادراک نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر یہ زمین ہی ہے، اس پر ہم اطمینان کے ساتھ چل پھر بھی رہے ہیں اور اس میں سے اپنا رزق بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ زمین ہمارے تابع فرمان ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، ورنہ اسے کوئی زلزلہ تباہ برباد بھی کر سکتا ہے، کوئی طوفان تہس نہس بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ حقائق تمہارے لیے ہے، لیکن تم ان کو جانوروں کی طرح دیکھتے ہو جو حقائق کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد چند آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بالآخر تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ تمہیں دن اور تاریخ بتلائے، نبی کا کام تمہیں آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ آخر میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان ریگزاروں میں اور پہاڑی علاقوں میں تمہاری زندگی کا انحصار پانی پر ہے جو کسی جگہ سے نکل آتا ہے۔ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر یہ پانی زمین میں اتر جائے تو تمہیں یہ آب حیات دینے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ سورۃ القلم شروع ہے، اس کے 3 بنیادی موضوع ہے: مخالفین کے اعتراضات کا جواب، مخالفین کو پند و نصیحت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین۔ سورت کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، پیارے نبی کو دیوانہ کہتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک مجنون، حالانکہ آپ دیوانہ نہیں، حالانکہ جو کتاب عظیم آپ ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو جس اخلاق عظیم کا نمونہ ہے وہ خود ان کی تردید کے لیے کافی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا عن قریب ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے، مجنون کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے جو اخلاق حسنہ سے مزین اور صفات عالیہ سے آراستہ ہے، اور دوسری طرف مخالفین میں وہ لوگ شامل ہے جو اگرچہ سرداران قریش کہلاتے ہیں مگر ان کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں اور نہ ان کا کوئی اعلیٰ کردار ہے۔ اس صورت میں ایک باغ کی بھی مثال پیش کی گئی، باغ کی۔ باغ والوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ناقدری کی اور یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ان کی محنت کا ثمرہ ہے، ان کی محنت کا رزلٹ نتیجہ ہے۔ ایک رات باغ والوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح کو باغ کے پھل توڑیں گے،
لیکن رات کو جب وہ سوئے تو فرمایا آپ کے رب کی طرف سے ایک بلا باغ پر آئی اور اسے ویران کر گئی، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح سویرے جب وہ باغ کی طرف گئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ آپس میں کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نیک شخص نے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ ہم اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہیں۔ تب جا کر وہ توبہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی فرمایا بڑا ہے۔ دنیا میں بھی عذاب سکتا ہے تباہی، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ اگلے رکوع میں براہ راست خطاب اہل مکہ سے ہے کہ آخرت کی بھلائی لازمی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ صبر سے کام لیجئے، اس راہ میں جو سختی پیش آئے اس کو برداشت کیجئے، اور اس بے صبری میں نہ پڑے جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے، مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے تھے، بے صبری کی وجہ سے سیدھا گئے وہاں۔ سورۃ الحاقہ کے پہلے رکوع میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو سامنے ضرور آئے گی۔ الحاقۃ ما الحاقہ۔ قوم سمود اور قوم عاد نے قیامت کو جھٹلایا تو قوم سمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کر دی گئی، اور قوم عاد طوفانی آندھی میں برباد ہو گئی۔ دوسری قوموں پہ آنے والے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ پھر قیامت کے بیان کی طرف واپسی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی اور اخروی زندگی، آخرت کی زندگی کا آغاز کس طرح ہوگا۔ اس روز تم سب اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے، اور تمہارا کوئی راز ایسا نہ ہوگا جو چھپا ہوا ہو۔ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت میں دائمی راحت پائیں گے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ پچھتائے گا اور کہے گا کاش میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہوتا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈال کر اس کو جہنم کے حوالے کر دو، اور اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اللہ کی پناہ۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا یہ قرآن نہ کسی شاعر کا قول ہے نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ سورت المعارج شروع ہوتی ہے۔ سورت کا موضوع ہے قیامت، آخرت، جنت اور دوزخ۔ سورت کے آغاز میں فرمایا کہ مانگنے والے نے بطور چیلنج عذاب مانگا، فرمایا جو ضرور واقع ہونے والا ہے عذاب، اور یہ عذاب کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ آپ صبر سے کام لے، جس عذاب کو یہ بہت دور سمجھ رہے ہیں ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن جلد آنے والا ہے جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ آگے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے عذاب اور جہنم کی آگ کے مستحق وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حق سے اعراض کیا، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جو آخرت کو مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اپنے مال میں سے اللہ کے محتاج بندوں کا حق نکالتے تھے، بدکاریوں سے دور تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، قول و قرار کے پابند تھے، سچی گواہی دیا کرتے تھے، وہ جنت میں باعزت زندگی گزاریں گے۔ اس سورت کے اگلے رکوع میں ان کفار کو تنبیہ کی گئی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہ کرے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور مقصود کفار کو یہ بتلانا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر بھی حضرت نوح کی قوم جیسا ہو جائے گا۔ یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس سورت کا اختتام حضرت نوح علیہ السلام کی ایک پر اثر دعا پر ہوتا ہے، اے میرے رب
ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ، من الکافرین دیارا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل میں جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار انتہائی کافر ہی ہوگا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا اور سب مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی۔ آگے سورۃ جن شروع ہے، جس میں جنات کا تذکرہ ہے، نام ہی ایسا ہے سورۃ جن۔ سورۃ جن میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے، مشہور بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر پیارے نبی نے صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی۔ کچھ جنات ادھر سے گزر رہے تھے، وہ تلاوت کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے۔ واپسی پر انہوں نے اپنی قوم سے اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چند آیات میں کفار سے کہا گیا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائے اور راہ راست پہ رہیں تو ان پہ انعامات کی بارش ہوگی۔ سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں، اب سورہ مزمل شروع ہے، اس کے پہلے رکوع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں کہی گئی ہے۔ نمبر 1، آپ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرے۔ نمبر 2، یہ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، نماز کے دوران تلاوت کیا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ کفار کی اذیتوں پہ صبر سے کام لیا کرے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا گیا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات کے وقت اور کبھی 1/3 رات کے وقت عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے رفیقوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات دن کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا صحیح حساب نہیں رکھ سکتے، لہذا اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، اب تم جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ تلاش معاش اور راہ خدا میں جنگ کے لیے سفر پر بھی ہوں گے۔ بہرحال جتنا آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، یعنی بندگان خدا کی مدد کیا کرو۔ یہ اصل میں یہ اس کو کہا گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ آگے سورہ مدثر شروع ہوتی ہے، یا ایھا المدثر۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات اچانک اس وقت نازل ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولی وحی کا سلسلہ مدت دراز تک رکا رہا، کچھ عرصے تک سلسلہ وحی رکا رہا۔ اس وقفے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آنے کی وجہ سے غم و اندوہ کی شدید کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ غار حرا والا فرشتہ آسمان و زمین، یعنی جبریل امین، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے نبی یہ منظر دیکھ کر تھوڑے سے ڈر گئے اور گھر پہنچ کر گھر والوں سے کہا، دثرونی، مجھے اڑا دو۔ گھر والوں نے کمبل اڑا دیا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، کہ اے اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو، قم فانذر وربک فکبر، اٹھو خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے صاف رکھو اور گندگی بتوں کی عبادت سے شرک سے دور رہو، اور احسان نہ کر زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی کسی کو کچھ چیز دے رہا ہے، نیت یہ ہے کہ یہ مجھے اس سے زیادہ چیز دے گا۔
فرمایا احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس کی بعد کی آیات میں قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا بیان ہے، اور کفار مکہ کو نصیحت اور تنبیہ ہے۔ سورہ مدثر کے بعد کلام اللہ کے آخر تک ایک ہی پارہ رہ گیا۔ کلام اللہ کے آخر تک تقریباً تمام صورتیں مسلسل پے در پے نازل ہوئی ہیں، اور ان تمام صورتوں میں نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات پیش کی گئی ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو آخرت کے منکر تھے، اور ان کے ذہنوں میں یا زبانوں پر جو شبہات تھے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الدہر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر۔ سورۃ الدہر کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت بتلانا ہے کہ انسان پہلے کچھ نہ تھا، پھر ایک بون پانی سے، ایک قطرہ ناپاک سے اس کی تخلیق عمل میں آئی، پھر اسے یہ بتلایا گیا کہ دنیا میں آزمائش اور امتحان کی دنیا میں آزمائش امتحان کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے تجھے دوسری مخلوقات کے برعکس عقل و خرد اور ہوش گوش والا بنایا گیا ہے، اور تیرے سامنے کفر اور شکر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں۔ اس پارے کی آخری صورت، تبارک الذی کی پارے کی آخری صورت سورۃ المرسلات ہے۔ سورۃ المرسلات کا موضوع بھی قیامت اور آخرت ہے۔ شروع کی آیات میں تو بتلایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ آ کر رہے گی، اس طرح آخرت بھی ضرور ہوگی۔ فرمایا ہم نے یہ کارخانہ ہستی فضول نہیں بنایا، اس دنیا کو فضول نہیں بنایا، اگر آخرت نہ ہو تو یہ ساری کائنات ہی بے مقصد دکھلائی دیتی ہے۔ اسی طرح کے دلائل سے منکرین آخرت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس صورت کا اختتام اس آیات پر کیا گیا ہے کہ اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن ہی پر تو ایمان لانا ہے، یہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔